اردو کی دنیا کے معزز دوستوں، میں ہوں حافظ محمد نعمان۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، مجھ سے لوگ اکثر سوال پوچھتے تھے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا، اور میں ان کو ہمیشہ جواب دیتا تھا کہ میں کون ہوتا ہوں پاکستان کا طرز حکومت بتانے والا۔ یقیناً پاکستان کا طرز حکومت اسلام ہے، وہ اسلام جو کہ آج سے 1300 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا، اور جس کا طرز حکومت قرآن پاک اور حدیث مبارکہ ہے۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ پاکستان کا طرز حکومت اسلام ہے جو کہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف۔ قائد اعظم محمد علی جناح برصغیر کے مسلمانوں کے عظیم رہنما اور پاکستان کے بانی تھے۔ ان کی زندگی، جدوجہد اور قیادت کے بارے کچھ اہم تفصیلات آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے، آپ کا نام محمد علی تھا۔ آپ کے والد کا نام پونجا جناح تھا۔ آپ کی والدہ کا نام میٹھی بائی تھا۔ قائد اعظم 7 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، جن میں ان کی مشہور بہن فاطمہ جناح بھی سیاست میں ان کے ساتھ شریک تھی۔ آپ 25 دسمبر 1876 میں کراچی میں پیدا ہوئے، اور اگر میں تعلیم کی بات کروں، آپ نے ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ چلے گئے۔ وہاں آپ نے انگلینڈ کی یونیورسٹی لنگزان میں قانون کی ڈگری حاصل کی، اور برصغیر کے ایک آپ نامور وکیل کے طور پر مشہور ہوئے۔ آپ 1896 میں ہندوستان واپس آئے، اور وہاں آ کر آپ نے سیاسی زندگی کا عملی طور پر آغاز کر دیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کانگریس میں کیا، اور اس کے بعد آپ نے 1913 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت کی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے مسلسل جدوجہد کی۔ وہ ہندو مسلم اتحاد کے قائل تھے، لیکن کانگریس کی تنگ نظری کی وجہ سے مسلمانوں کو علیحدہ وطن کی حمایت کرنے پر آمادہ کیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان 1916 میں میثاق لکھنؤ کے نام پر ایک معاہدہ قائم کروایا۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً قائد اعظم مسلمانوں کے لیے مختلف مراحل میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے، اور 2 قومی نظریے کی بنیاد رکھی۔ آپ نے 2 قومی نظریے کی بنیاد کے طور پر آپ نے ہر پلیٹ فارم پر مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا الگ الگ وہ تصور پیش کیا، اور بتایا کہ مسلمان اور ہندو ہر لحاظ سے الگ ہیں۔ ان کی ثقافت، ان کا رہن سہن، ان کے اصول و قوانین، ان کا مذہب، تمام رسم و رواج کے حوالے سے مسلمان اور ہندو الگ ہیں۔ اس لیے آپ نے مطالبہ فرمایا کہ ہمیں الگ ریاست دی جائے، اور جہاں پر ہم مسلمان اپنے اسلامی قوانین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اس کے بعد آپ نے 1914 میں مسلمانوں کے سیاسی اور سماجی اور مذہبی حقوق کے تحفظ کے لیے 14 نکات پیش کیے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 23 مارچ 1940 کو لاہور میں قرارداد پاکستان پیش کی، جس کی قیادت بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور یہ آپ کی قیادت میں قائد اعظم کی قیادت میں قرارداد کو منظور کیا گیا، اور پاکستان کا مطالبہ تسلیم کیا گیا۔
کیونکہ قیام پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا۔ قائد اعظم اصولوں کے پکے، دیانتدار اور وقت کے پابند تھے۔ وہ نوجوانوں پر خصوصی زور دیتے تھے اور انہیں قوم کا سرمایہ سمجھتے تھے۔ ان کی حکمت عملی اور بصیرت نے مسلمانوں کو ایک الگ قوم کے طور پر پہچان دی۔ اس کے بعد اگر میں آخری حصے کی بات کروں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آخری ایام میں ان کی صحت بہت خراب رہنے لگی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ٹی بی جیسی امراض میں مبتلا تھے، لیکن انہوں نے اپنی بیماری کو خفیہ رکھا تاکہ تحریک پاکستان پر اثر نہ پڑ سکے۔ اس طرح ہمارے عظیم رہنما 11 ستمبر 1948 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔